بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ میں اور ارسلان نظریں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے، لیکن یہاں تو کسی چرند پرند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یار یہ جنگل کتنا ویران سا ہے۔ مسلسل 2 گھنٹے سے ہم شکار تلاش کر رہے تھے، لیکن ان 2 گھنٹوں کے دوران ہمیں پرندہ تک نظر نہیں آیا۔ ارسلان نے اوپر درختوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا ہی خیال تھا کہ ہمیں اس جنگل میں جانا چاہیے۔ میں نے تو کہا بھی تھا کہ اسی جنگل میں چلتے ہیں جس میں ہم نے پہلے بھی شکار کیے تھے۔ میں نے بیزاری سے کہا، ہاں یار اسجد، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو فائدے میں رہتا، لیکن اب میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے۔ ایک تو یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ارسلان نے مایوسی سے کہا، نہیں، میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا آگے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے شکار مل ہی جائے۔ میں نے چلتے چلتے کہا اور ارسلان نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ آگے چلنے لگا۔ آج موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میری نظر میں آج شکار کے لیے موسم بہت ہی اچھا تھا، لہٰذا میں نے ارسلان کو فون کر کے اپنے گھر بلایا اور اسے شکار پر چلنے کو کہا تو وہ تیار ہو گیا۔ میں نے اپنی ریوالور اٹھائی اور ہم دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب ہم جنگل میں داخل ہوئے تو اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس جنگل میں ہم آج پہلی بار آئے تھے، ارسلان کے ہی کہنے پر میں اس جنگل میں آیا تھا، ورنہ میرا ارادہ تو دوسرے جنگل میں جانے کو تھا۔ ابھی ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ہمیں کوئی بھی شکار نہیں ملا تھا۔ یار اسجد، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا بھی پہلنے والا ہے۔ ارسلان نے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے رک کر ایک نظر سورج پر ڈالی جو بس ڈوبنے ہی والا تھا۔ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہے، ابھی بھی ہمیں جنگل سے نکلتے ہوئے اندھیرا تو پھیل ہی جانا ہے۔ میں نے شانی سے کہا۔ ابھی ہم آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ جب ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمارا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوفناک بلی کھڑی تھی۔ وہ عام بلیوں سے بہت ہی زیادہ بڑی تھی اور اس کا رنگ سیاہ تھا اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھی۔ ہم نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی بلی دیکھی تھی۔ غراتی ہوئی ہماری طرف بڑھی۔ میں نے ریوالور چلائی اور اس کو نشانہ بنایا اور فائر کر دیا۔ میں خوش ہو گیا کہ میرا نشانہ بالکل ٹھیک لگا، لیکن میری خوشی چند منٹ کی ہی تھی، کیونکہ گولی اس کے سر سے ہی اوپر درخت میں جا لگی تھی، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گولی اس کے سر سے ایسے گزری جیسے وہ بلی نہ ہو، لیکن ہوا میں ارسلان اور بھی خوفزدہ ہو گیا۔ اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا میرا نشانہ غلط ہوگا اور گولی بلی کو لگنے کے بجائے درخت میں جا لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی ہم پر پھر حملہ آور ہوتی، میں نے ایک اور فائر کر دیا، لیکن گولی سے اس کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ اس کے جسم پر سے گزر گئی، لیکن اسے زخم تک نہیں آیا۔ بھاگو یہاں سے، ارسلان نے چیخ کر کہا اور ہم بھاگنے لگے۔ بلی مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا گرا۔ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ گیا اور دور کہیں گر گیا۔ مجھے کافی زخم بھی آئے، لیکن میں ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ چھوٹے راستوں کو پلانگتا ہوا میں بھاگ گیا۔ جانے کس طرف جا رہا تھا اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اندھیرے سے بھی پتہ لگ رہا تھا۔ میرے پاؤں میں کانٹے دار جھاڑیوں کے کانٹے چھپ رہے تھے۔ کہیں کہیں درختوں سے ٹھوکر کھا کر گرنے سے میرا جسم کافی زخمی ہو گیا تھا، لیکن ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک بے نام منزل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا تو صرف اس بلی کا، جو میرا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے کافی تھک چکا تھا
میں نے رک کر پیچھے کی طرف دیکھا لیکن اس بلی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینا شروع کر دی۔ اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں جنگل کے کسی حصے میں موجود تھا۔ اچانک ہی مجھے درختوں کے درمیان کچھ دور روشنی نظر آئی تو مجھے کچھ حوصلہ ملا۔ میں نے اپنے زخموں سے بھرے جسم کو حرکت دی اور اٹھ کھڑا ہوا اور اس روشنی کی طرف چلنے لگا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا روشنی تیز ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا لیکن پھر بھی میرا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا۔ مجھے چلنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی اور اب تو میرا سر بھی چکرا رہا تھا۔ درختوں کا سلسلہ اب بھی کافی کم ہو چکا تھا اور روشنی کسی حویلی سے ہی آ رہی تھی۔ مجھے اب وہ حویلی صاف نظر دکھائی دے رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں یہ جگہ بہت ہی پراسرار اور وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ حویلی تو ایسے لگ رہی تھی جیسے بہت ہی خوفناک بھوت کھڑا ہو۔ میرا دماغ ڈوبتا ہوا جا رہا تھا۔ میں کافی مشکل سے گیٹ تک پہنچا اور دستک دی اور دیوار کا سہارا لے کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کے چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی گیٹ ایک عجیب سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کون ہے؟ ایک بڑھیا نے سر باہر نکال کر کہا۔ اس بڑھیا کی شکل دیکھ کر میں ایک دم کانپ سا گیا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کالی رنگت اور سفید بالوں میں کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ بڑھیا نے پوچھا۔ میں مسافر ہوں اور اس جنگل میں بھٹک گیا ہوں۔ ایک رات کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ میں نے مشکل سے کہا اور وہیں گر گیا۔ کون ہے؟ اماں اندر سے کسی لڑکی کی شیریں آواز مجھے سنائی دی۔ بیٹا کوئی مسافر ہے اور کافی زخمی بھی ہے۔ آؤ میری مدد کرو، اسے اندر لے جاتے ہیں۔ میں اس بڑھیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے خبر نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بستر پر تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ میرے جسم پر موجود زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے پھر اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ ارے ابھی تم لیٹے رہو، تمہارے جسم پر کافی زخم آئے ہیں۔ میں نے مرہم لگا کر پٹیاں کر دی ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے میرے پاس بیٹھے ہوئے کہا۔ وہ نہایت ہی حسین دوشیزہ تھی۔ اس کی نیلی نیلی گہری آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ میں اسے ہی دیکھتے جا رہا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے اور تمہارے جسم پر یہ زخم کیسے آئے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام اسجد ہے۔ تمہارا نام بہت پیارا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں بھی مسکرایا اور پھر میں نے اسے اپنی بیتے ہوئے داستان سنا دی۔ میری داستان سن کر وہ کافی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اچھا تو تمہارا دوست بھی تمہارے ساتھ آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہ میرے ساتھ آیا تھا لیکن وہ بھی کہیں جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ مجھے تو اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، کہیں اس کو خوفناک بلی نے تو۔ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اسجد تم فکر نہ کرو، میں ابھی مہیش کو جنگل بھیجتی ہوں تاکہ وہ تمہارے دوست کو ڈھونڈ لائے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے اور یہ مہیش کون ہے اور اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا۔ میرا نام غزل ہے۔ تمہارا نام تمہاری طرح بہت ہی خوبصورت ہے، میں نے غزل کی بات کاٹ کر کہا۔ اور مہیش میرا شوہر ہے۔ اس گھر میں میرے اور مہیش کے علاوہ مہیش کی امی رہتی ہے، غزل نے بتایا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ غزل کنواری ہے لیکن وہ تو شادی شدہ تھی۔ اچھا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں اور مہیش اور امی کو بھی بتا دوں گی کہ تم کو ہوش آ گیا ہے، غزل نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد غزل کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ اس نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو پرلطف خوشبو کے جھونکے میرے سانسوں کو معطر کرنے لگے۔ وہ بھونا ہوا گوشت تھا۔ اس گوشت کو دیکھ کر میری بھوک اور بڑھ گئی۔ کھانا کھا لو، غزل نے کہا تو میں نے کھانے پر ٹوٹ پڑا اور کھاتا ہی چلا گیا۔ وہ گوشت بہت ہی مزیدار تھا۔ میں کھانے کے دوران ہی غزل کو بھی دیکھے جا رہا تھا۔
اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانے کے برتن اس کی طرف بڑھا دیے۔ اچھا میں ابھی آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ کاش غزل اگر تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں تم کو اپنے دل کی ملکہ بناتا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھی، اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں ایک کشش تھی، مجھے اپنا دیوانہ کیے ہوئے تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور غزل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک وہیں بڑھیا تھی جسے میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اسجد، یہ مہیش ہے اور یہ ہماری امی ہے، غزل نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری اسجد؟ مہیش نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں اسجد، میں ابھی جنگل سے آ رہا ہوں، میں تمہارے دوست کو بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے تمہارا دوست گھر چلا گیا ہو۔ مہیش نے تفصیل سے مجھے بتایا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے مہیش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے؟ ملتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔